السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ گھر کی چھت ٹین کی چادروں کی تھی، جس پر ہلکی بارش کے قطرے بھی اولوں کی طرح آواز پیدا کرتے ہیں، پر کل پوری رات وقفے وقفے سے پتھراؤ ہوتی رہی، جس کی وجہ سے کیا بچہ کیا بڑا کوئی نہیں سویا۔ جب بھی نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش کرتے، پتھراؤ شروع ہو جاتا۔ ساری رات ڈر، خوف اور پریشانی میں گزری۔ شمیم کے گھر یہ معاملہ آج نیا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے روز کا معمول تھا۔ روز رات پتھراؤ ہوتی، پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آتا۔ پہلے ہر بار پتھر آنے کے بعد شمیم دروازہ کھول کر دیکھتا تھا، مگر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں سے بات کی تو کچھ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی دشمنی نکال رہا ہے، محلے کا ہی کوئی بندہ یہ حرکت کر رہا ہوگا، مگر سب اس سے انجان رہے۔ کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس طرح تو پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر بھی دیکھا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچانک سامنے کی جانب سے پتھر آنا شروع ہو جاتے اور صرف شمیم کے گھر پر آتے تھے۔ لوگوں نے مل کر اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جن بھوت یا چڑیل کا کام ہو۔ شمیم نے ان کے اس خیال کو مسترد کر دیا، مگر اس نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو شمیم نے اس جانب توجہ دی اور علاقے میں موجود شمسی بابا سے ملنے کا سوچا۔ اور ایک دن وہ شمسی بابا کے آستانے پر پہنچ گیا اور اپنے گھر کے مسئلے پر بات کی۔ بابا نے حساب لگا کر بتایا کہ یہ تو بہت طاقتور لوگ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کے لیے ہمیں چلہ کاٹنا پڑے گا اور کچھ سامان درکار ہوں گے، یہ لا کر دو گے تو عمل کریں گے۔ 40 دن تک قبرستان میں جا کر رات کو پڑھائی کرنی پڑے گی، جب جا کے یہ مسئلہ رکے گا۔ شمیم ایک غریب مزدور آدمی تھا، اس نے کچی آبادی میں بڑی مشکل سے گھر لیا تھا۔ معاشی حالات بہت برے تھے، مگر اس پریشانی کے لیے اس نے قرض لے کر شمسی بابا کے چلہ کے لیے چیزیں لا کر دیں۔ بابا نے کہا کہ اب تم 40 دن کے بعد آنا، ہم چلہ کاٹ کر عمل مکمل کریں گے تو اس کا حل نکل آئے گا۔ جس دن شمیم شمسی بابا کو سامان دے کر آیا، اس کے دوسرے دن سے ہی پتھراؤ میں اضافہ ہو گیا۔ اب دن میں بھی کبھی کبھی پتھر آ جاتے تھے، مگر اتنے دنوں سے پتھر مارے جا رہے تھے، چھت پر کوئی پتھر نہیں ملتا تھا۔ پتھر آتے ہوئے نظر آتے، پتھر چھت پر گرنے کی آواز آتی، پتھر چھت پر موجود نہیں ہوتے۔ جب سے پتھراؤ کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ پتھر چھت پر رہتے تو پتھراؤ سے گھر ڈوب چکا ہوتا۔ شمسی بابا کے چلے سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب سے ان کی پڑھائی شروع ہوئی تھی، پتھراؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات تو رات، دن میں بھی پتھر برسنے لگ گئے تھے۔ بابا کا چلہ پورا ہوا، مگر کوئی فرق نہیں ہوا، الٹا اس میں اضافہ ہو گیا۔ بابا نے ہر بار یہی کہا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، تمہارے مسئلے پر کام جاری ہے، مگر بہت طاقتور شیطانی بلا ہے، اس لیے مقابلہ سخت ہے، مجھے بھی پڑھائی کے دوران تکلیف دیتے ہیں۔ کئی دفعہ جانے کے بعد شمیم نے بابا شمسی کو خیر باد کہہ دیا۔ اب وہ کسی اور بابا کی تلاش میں دربدر تھا۔ اس کا ایک دوست بھی اس سلسلے میں اس کی مدد کرتا تھا، اسے باباؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا تھا کہ کون سا بابا اچھا کام کرتا ہے۔ پھر وہ پروگرام بنا کر اس بابا تک پہنچ جاتے اور مسئلہ بیان کرتے، مگر بے سود۔ بڑے پیسے لگائے، بڑی خواری کی، کچھ نہ ہوا۔ ہاں، خواری کے بعد ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ شمیم اور اس کی بیوی بچوں کو خوفناک شکل والے لمبے تڑنگے لوگ اپنے گھر میں نظر آنے لگے۔ چند لمحوں کے لیے کسی کو نظر آتے اور غائب ہو جاتے اور آواز دیتے کہ گھر خالی کرو۔ اس صورتحال سے گھر والے زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو گھر سے بھگانے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ شمیم نے ان کئی دفعہ بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا قصور کیا ہے اور ہم لوگ گھر خالی کر کے کہاں جائیں گے، یہی ہمارا کل سرمایہ ہے، ہمارا حال پر رحم کرو۔
اونچی آواز میں کئی دفعہ بات کی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا کریں، کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جو جہاں بولتا جاتے نظر آنے والا مسئلہ زیادہ پریشان کن تھا۔ بڑی ہیبت ناک شکلیں ہوتی ان لوگوں کی، کبھی بے دھیانی دیکھ لیے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ رات دن پتھراؤ، پھر گھر خالی کرنے کی دھمکی، ڈر تھا کہ کہیں یہ کسی کو جانی نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہوں نے اب تک کسی کو جسمانی طور پر وار تو نہیں کیا تھا جس سے کوئی نقصان پہنچتا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کا دماغ کب آؤٹ ہو جائے اور کھیل ختم کر دیں۔ اب تو شمیم پر اچھا خاصا قرض چڑھ گیا تھا لوگوں کا، جن سے پیسوں سے لے کر اس نے بابا کے پیٹ بھرے تھے، مگر معاملہ اب تک جوں کا توں تھا اور شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شمیم کا دوست قادر اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ اسے کوئی اس مسئلے کا حل نہیں مل پا رہا تھا اور نہ کوئی ایسا بندہ مل پا رہا تھا کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اب تو قادر نے شہر سے باہر بھی لوگوں سے ملنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے، اپنے عزیزوں اور ملنے والوں سے کسی ایسے بندے کے بارے میں معلومات لے رہے تھے کہ جو انہیں اس پریشانی سے نجات دلا سکے۔ اس کی تلاش جتنی تیز ہو رہی تھی، مسئلہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ اب گھر کے کسی بھی فرد کو ٹچ بھی کر لیا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کسی نے ہاتھ پکڑا ہے۔ پہلے ایسا واقعہ شمیم کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ اسے ایسا لگا کہ کسی آگ جیسی گرم پلاس سے اس کے ہاتھ کو کس دیا گیا ہو۔ اس جگہ جلد جل گئی تھی۔ شام کو شمیم گھر آیا تو اس کی بیوی نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ خدایا میری مدد کرو۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ اس کا دماغ جیسے بند ہو گیا تھا، جام ہو گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ ایک سیلاب تھا جو نہ جانے کب سے رکا ہوا تھا۔ وہ واش روم میں چلا گیا اور خاموشی سے اس طوفان کو گزرنے دیا۔ رو کر جب ہلکا ہو گیا تو منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا۔ یہ بچوں کے سامنے روتا تو ان کو تسلی کون دیتا؟ آج اس نے بڑے ٹوٹے دل سے خدا کو یاد کیا تھا۔ دل بڑا ہلکا ہوا تھا۔ رات بھر جو چلتا رہا وہ چلا۔ صبح کو اس نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ وہ دہاڑی دار مزدور آدمی تھا۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا رہا، پھر کہیں جا سکا۔ شام کو آیا تو بیوی حد درجہ خوف زدہ تھی۔ اس کے پوچھنے پر بولی، آج مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کر دیا تھا اور کہا ہے کہ یہ گھر خالی کر دو۔ تم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا؟ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ دوپہر کو ارشد کو بھی باہر کر دیا تھا۔ وہ جب سے روئے جا رہا ہے، بہت ڈر گیا ہے۔ ہم لوگ سب گھر سے باہر تھے، کچھ دیر پہلے تو ہمت کر کے اندر آئے ہیں۔ اس کی بیوی نے دن بھر کی داستان سنائی۔ شمیم یہ سب سن کر بڑا پریشان ہوا اور جلد آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ وہ جاتا رہا اور کسی معجزے کے انتظار میں روئے جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک جاننے والا مل گیا۔ حمید اس کے ساتھ پہلے کام کرتا تھا۔ اس کو بھی شمیم کے ساتھ مسئلے کا پتہ تھا۔ شمیم بھائی کہاں جا رہے ہو؟ شمیم نے روتے ہوئے آج جو کچھ ہوا حمید کو بتایا۔ حمید نے تسلی دی اور بولا، چلو ایک بابا ملے ہیں، زبردست قسم کے لگتے نہیں ہیں مگر کام میں ان کی گرفت بہت زبردست ہے، پکا کام کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے ان سے کام کروایا تھا، لوہا لاٹ کام کیا ہے۔ وہ تو بابا کو دعائیں دیتا ہے۔ بابا کوئی پیسے نہیں لیتے، خلوص نیت سے کام کرتے ہیں، گارنٹی سے۔ چلو چلتے ہیں، حمید نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، شاید ان کے ذریعے میرا مسئلہ حل ہو جائے، شمیم نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ دونوں جلدی میں تھے اور چند منٹ میں بابا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ایک عام انسان تھے، کوئی پگڑ نہیں، کوئی ہاتھ میں انگوٹھی نہیں، کوئی چھڑی نہیں، کوئی عطروں اور اگربتیوں کی دھوری نہیں، بس ایک دکان کے باہر فرش پر بیٹھے تھے۔ سلام دعا کے بعد شمیم نے سارا مسئلہ بیان کیا اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے ایک تسبیح پڑھی اور شمیم پر دم کیا اور کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے فضل کیا ہے، سب ختم ہو جائے گا، کل بتانا۔ یہ کہہ کر بابا نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ شمیم نے اپنے دوست حمید سے کہا، بھائی انہوں نے تو کوئی تعویذ نہیں دیا، کام کیسے ہوگا؟ شمیم بھائی بے فکر ہو جائیں، بابا پڑھے پہنچے ہوئے ہیں، دیکھنا ضرور پڑے گا۔
شمیم کو پریشان دیکھ کر حمید اسے چھوڑنے گھر تک گیا۔ رات کو خاموشی رہی، کوئی شور شرابہ، کوئی پتھراؤ نہیں ہوا۔ شمیم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 5 گھنٹے گزر گئے اور کوئی پتھر نہیں آیا۔ وہ لوگ رات سکون سے سوئے۔ کافی دنوں کے بعد ایسا ہوا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا، نہ پتھر آئے۔ شمیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی بیوی بچے بھی خوش تھے اور بابا کو دعائیں دے رہے تھے۔ شمیم کام کی تلاش میں چلا گیا اور شام کو آ کر حال احوال پوچھا۔ بیوی نے کہا، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ اس دن کے بعد ان کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا۔ زندگی پرسکون ہو گئی۔